حضرت حسین اور ان کے رفقاء و شہدائے کربلا کو یاد کر کے مختلف ادائیں دکھانا اور شہادت پر غمگین ہونا، ایسا کون سا دنیا کا مسلمان ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع الشفعاء اور شافع محشر عقیدہ رکھے گا اور کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوگا، اور وہ حضرت حسین اور ان کے رفقاء جس بے دردی سے اور جس تکلیف سے دریائے فرات کے کنارے مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ میں گیا ہوں، ایک میدان ہے نہ ختم ہونے والا، کوفہ سے لے کے 3-4 گھنٹے گاڑی چلتی ہے، کربلا کربلا کربلا۔ پھر وہ جگہ آتی ہے جہاں حضرت دریا کے کنارے آ کے رکے تھے، مدینہ منورہ سے سیدھا راستہ آ رہا ہے، اب بھی راستہ کھلا ہے، اور حضرت کا جو راستہ روک لیا گیا تو حضرت نے کہا میں اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ میں کوئی حکمران بننا چاہتا ہوں، مجھے یزید سے بات کرنے دو۔ انہوں نے کہا اگر یزید سے انہوں نے بات کی تو وہ ان کی بات مان جائے گا، ایسے وجیح و شکیل ہے، ایسے اصلی ہے۔ یہ تو لوگوں کے ذرائع تھے نا، وہ سب درمیان میں درو بوئیاں کر رہے تھے۔ ہمیں تو تاریخ سے پتہ چلا ہے، خود تو موجود نہیں تھے، یہ بھی کہتے ہیں اے حسین ہم نہیں تھے، تم ہوتے تو کیا کر لیتے، تم نہیں تھے اور تمہارے جیسے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یزید نے تاکید کی تھی کہ ارقبوا فیہ جدہ، ان کے نانا جان کی نسبت کا لحاظ ضروری ہے، لیکن ان بدبختان زمانہ نے اس کا لحاظ کہاں کیا۔ واقعات تو علماء دین کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ بیان کیے جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے، بابا محرم میں کالے کپڑے نہ پہنو، یہ ماتمیوں کو رہنے دو، ان کا مہینہ ہے، ان کو کالے کالے اوپر نیچے ہونے دو، تمہارا کیا کام ہے ان باتوں سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بلو ہے، یہ نہیں ہے، میں نے کہا کالا نظر آ رہا ہے، اسی بلو کے ساتھ جہنم چلے جاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ایسے لوگوں کے ساتھ مشابہت کرو گے تو خطرہ تو پیدا ہو جائے گا۔ علماء دین نے یہ بھی لکھا ہے، مولانا عبدالحی صاحب نے بنفی المفتی والسائل بجمع المتفرقات المسائل، اور بھی 10 جگہ لکھا ہے کہ اس مہینے میں رلانے والے واقعات سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس سے اور لوگوں کے ساتھ مشابہت پیش آتی ہے، ان کا پتہ نہیں کیا کام ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ حکومت کو بھی پریشان، سارے شہر کو اور ملک کو ہنگامہ و خطرے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ میری کچھ طبیعت ایسی ہے تو مختصر سی باتیں ثواب کے لیے کرنی تھی۔ اسلام کا مہینہ ہے اور اعزاز کا مہینہ ہے، یہ واقعات دردناک اس میں آئے ہیں، اس پر دکھ ہے، افسوس ہے، غم ہے، لیکن دکھ، درد اور افسوس اور غم کا کیا طریقہ ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها وجعل الجنۃ مثواها، جب وہ فوت ہوئی تھی حضرت کے 3 مہینے بعد، بخاری کا خیال ہے کہ 6 مہینے، جمہور کہتے ہیں 3 مہینے بعد فوت ہوئی۔ آپ نے کہا بھی تھا کہ اولاد میں اور خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھ سے ملے گی، تو حضرت علی نے اس وقت خطبہ دیا ہے اپنے آل و اولاد کو، شاگردوں کو، نہج البلاغہ میں باللفظ موجود ہے، فرمایا غم اور صدمہ اتنا ہے کہ میں آنسو گراؤں تو نہر بہے، لیکن یہ اسلام میں جو آپ کے والد لے کے آئے منع ہے، اس میں صبر کے بڑے درجات ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ حدیث شریف میں ایک خاتون کا بیٹا مرا تھا، وہ قبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور بین کر رہی تھی، فریاد اور واویلا اور ساندے والے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی کہ ایسا نہیں کر. اور غریب نے پہچانا نہیں, کہا انت لست بمصاب, تیرا بیٹا نہیں مرا ہے, میرا مرا. آپ آگے بڑھے. آپ لوگوں سے الجھتے نہیں تھے. علماء دین کا کام مسئلہ سمجھانا. اس کو کہا گیا آپ نے پیغمبر کو جواب دیا. اس طرح جواب کوئی دیتا؟ کہتے وہ غیب دان, وہ غیب. یہ صحابیہ ہے اور درد اور دکھ میں ہے, اور غیب دان کدھر ہے؟ حضرت کو اس طرح جواب دیا بخاری, مسلم, ترمذی. اس نے کہا تو معافی مانگنی پڑے گی, بہت غلط بات ہے. اللہ اکبر. حضرت کے گھر تشریف لائی اور کہا حضرت میں نے پہچانا ہے. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, تکلیف آئے اور واویلا نہ کرے تب تمہیں اجر ملے گا. تم تو سب کچھ کر رہی ہو, وہ چھوڑو جو مجھے جواب دیا. یہ اپنے مرحوم پر اور میت پر جو بیان کر رہی ہو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. بخاری شریف انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. نام لیں گے علی کا اور حسن حسین کا, نام لیں گے کربلا کے بزرگوں کا, اور کام پتہ نہیں کون سا یزیدیوں کا کریں گے. کیونکہ ہم ایک مختصر سی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے خلاف جو جام شہادت پی چکے ہیں اور شہادت کے اعلیٰ درجے سے بہرمند ہوئے ہیں, اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا حق کے حامی تھے, دین کی نصرت اور حفاظت ضروری سمجھتے تھے. یزید اور ان کے اعوان سے ان کو یہ شبہ تھا, خطرہ تھا کہ شاید یہ دربار پر اور اپنی سیاست پر دین نہیں آنے دیا. بعض لوگ اس خیال میں ہوتے کہ اور جگہوں میں دینوں ہمارے اوپر نہ ہو. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کے یاد میں جو اعمال ہے, جو جلوس ہے, جو جلسے ہے, جو مرثیے ہیں, جو ماتمی ادائیں ہیں, یہ اسلام کے کس فکر, زاویے, قاعدے اور تعلیم کے موافق ہیں. اسلام میں تو غم کے موقع پر تصور ہے اور خوشی کے موقع پر تشکر ہے, اور اس سے پہلے بھی انبیاء اور مرسلین شہید ہوئے. قرآن کہتا ہے وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. پیغمبروں کی تعلیمات جب تمہیں پسند نہیں آتی تھی تو ان کو قتل کرنے لگتے تھے. کتنے انبیاء شہید ہوئے ہیں, ایک لمبا باب ہے, لیکن ہمارے پیغمبر نے کبھی ایک دن بھی کسی کا مرثیہ نہیں پڑھا, کسی ایک دن بھی کسی کے ایصال ثواب کے لیے ماتم نہیں کیا. بلکہ آپ نے کہا جو چیخے چلائے, منہ پیٹے, سینہ کوبے, اس کو کہو کہ وہ میری امت سے خارج ہے, میری امت سے خارج ہے. تو یہ خارج تو یزید اور ان کے لوگوں کو سمجھتے ہیں, مگر کام انہی کا کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 72 شہداء, حقیقت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتے والحق ان الحسین قتل مظلوما, بلا شبہ حضرت حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی. حکمرانوں نے کب انصاف کیا ہے؟ وہ تو عمر تھے, عثمان تھے, ابو بکر تھے, عمر ابن عبدالعزیز تھے. کہ اگر قیامت کے دن تمام امتوں کا انصاف ایک طرف ڈالا جائے اور ہمارے خلفائے راشدین کا انصاف دوسری طرف, انشاءاللہ ساڑھا پلہ بھاری, امت مرحومہ کا پلہ بھاری رہے. تو جو لوگ آج اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور ان کی یاد میں کوحرام مچاتے ہیں, روڈ بلاک کرتے ہیں, لوگوں کو بے چین اور بے آرام کرتے ہیں, وہ پہلے اچھی طرح انصاف سے, عدل سے, دلیل سے اور برہان سے سوچیں کہ یہ کام کئی یزید کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے, کیونکہ ان کاموں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اعلیٰ درجے کے مطیعین و فرمان بردار تھے. یہ وضاحت یاد رہے کہ اصلاً وہ ہمارے ائمہ تھے, وہ اہل سنت امام تھے, کیونکہ اہل سنت والجماعت سے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے, وہ نبی کا نواسا ہے.
اور جماعت سے مراد تمام صحابہ کی جماعت مراد ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی غلط یا برا نہیں کہو گے۔ صحاح میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو وطروں کی ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا داؤ، چھوڑو یہ بات، فإنہ صحابی، وہ پیغمبر کے صحابی۔ اس روایت میں ہے کہ وہ فقیہ ہے۔ تو حضرت معاویہ کی صحابیت اور ان کا تفقہ حضرت ابن عباس تسلیم کرتے ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن مجتبی کے ہاتھ پر استعفیٰ دے دیا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد، اور ان کو کہا کہ بس اور جھگڑے نہیں کرنے ہیں، بہت سے نقصانات ہو گئے، اور ایک کاغذ لکھ کر کے اس پہ دستخط و مہر لگا کے خالی کاغذ۔ حسن کو کہا تم جو چاہو لکھو اس میں، چاہو تو ابھی دستبردار کرو۔ تو حضرت حسن بہت صبر، انتظام، عالی اخلاق، بلند کردار کے مالک، انہوں نے پوچھا اپنی جماعت سے، تو بڑے جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ڈسمس کرو، پٹک دو، پھینکو۔ حضرت حسن نے ان سے کہا آرام سے رہو، چپ بیٹھو، تمہیں رائے دینے کا حق نہیں۔ اور پھر کہا اصحاب رسول کہاں ہے، نبی کے صحابہ، بڑے بڑے بزرگ صحابہ جو چند باقی تھے، ان سے پوچھے یہ حدیث صحیح ہے کہ مجھے اپنے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گود میں اٹھایا اور پھر فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا نواسا واقعی سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین المتقاللتین من هذه الامہ، مناقب بخاری۔ ان قریب اللہ اس میرے نواسے کے ذریعے دو مسلمان دھڑے جو آپس میں لڑنے والے ہیں ان کی صلح کرا دے گا۔ تو حسن نے کہا یہ صلح ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہمارے حوالے کیا، اور آپ کہتے نکالو اس کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور ہم سب موجود تھے کہ آپ کو پیغمبر نے گود میں اٹھایا اور آپ کے بارے میں یہ اعلان کیا۔ تو حسن نے کہا آج وہ دن ہے، آج وہ موقع ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ مسنونہ لکھا، آیات لکھی، حدیث لکھی، اور نیچے لکھا کہ میں امت کے فلاح کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے اور خون کے سیلاب روکنے کے لیے معاویہ کو آج سے خلیفہ عادل تسلیم کرتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ مجھ پہ اعتماد کرنے والے سب لوگ بیعت کریں۔ صحابہ کرام نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ خون رکے، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے فسادات نہ ہوں۔ یہ تو کچھ یہودی سازشی گھس گئے تھے، انہوں نے عائشہ و علی کو جمل میں لڑایا اور علی و معاویہ کو صفین میں لڑایا، اور پھر اس لڑائی کے اثرات باقی رکھے، اور ایسے لوگ آئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور وہ علی و حسن و حسین کا نام لے کر اور اسلام کو نقصان پہنچانے لگے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا عقیدہ اور عمل محفوظ فرمائے۔ محرم الحرام کے جو سنت اعمال ہے وہ تو یہی ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے 2 نہیں رکھ سکتا تو 1 بھی کافی ہے، 10 کا اصل عاشور محرم ہی سنت ہے۔ یہ قول کہ اگر 2 نہ رکھ سکے تو 1 بھی نہ رکھے، یہ کمزور قول ہے، نقادین محدثین نے اس کو رکھ دیا۔ ہاں افضل اور بہتر یقیناً 2 کی جگہ 3 ہو تو اور بہتر ہے، اس میں شک کیا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اپنے اپنے طور پر قرآن شریف پڑھ کر یا کھانا پکا کر فقراء اور مساکین کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے فقراء مساکین کو بانٹتے تھے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ رزق کے اعمال نہیں ہے۔ وہ نہ قرآن خوانی جانتے اور نہ ایصال ثواب جانتے ہیں۔ شہروں میں سنا ہے ایسا کرنے والے بھی ان میں مل جاتے ہیں، شاید اس لیے علماء دیوبند بھی اس کے بیان کرنے میں محتاط رہتے ہیں۔ بعض جگہوں میں کچھ شربت وغیرہ بانٹنے کا بھی رواج ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ خالص نیاز حسین ہے، یا بعض جگہ کھانے تقسیم ہوتے ہیں اور یہ بھی حضرت حسین کی نیاز۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ نیاز اور نظر صرف خدا کے نام کی ہوگی، اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق، نبی، رسول، زندہ، مردہ، شہید، فقیر کے نام کی نیاز یا نظر کی گئی تو وہ منع ہے۔
اس لیے اور بہت سخت الفاظ کتابوں میں ہے اس بارے میں، اس لیے علماء دین مسلمانوں کو احتیاط بتاتے ہیں۔ لیکن انفرادی اعمال پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ایک سانحہ پیش آیا ہے، ایک درد کا واقعہ ہوا ہے اپنے گھر پر آدمی، بلکہ بعض احادیث میں ہے من وصى على اهله یوم عاشوراء، جس نے عاشورے کے دن اپنے گھر میں بھی زیادہ کھانا پکوایا، زیادہ پھل فروٹ لے آیا، بال بچوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ خوشی جیسے برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور سال بھر کے لیے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن اس واقعے کا، اس حدیث کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے بہت پہلے وارد ہوئی ہے۔ وَإِنِ اغْضَبَ عَلَيْهِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی المنہاج فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ، بہتر ہے کہ مراسی، ماتمی، جلوس، اس قسم کی ادائیں جو اہل حق، اہل توحید و سنت کے نظریات سے متصادم ہے، پرہیز کیے جائے، اور ایسے بیانات وہ ریڈیو سے ہو یا ٹیلی ویژن سے ہو یا چینلوں سے ہو جو عقیدے اور تاریخی صحت سے محروم ہو، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کالا لباس، کالی ٹوپی، کالی پگڑی، کالی واسکٹ، کالے جوڑے، یہ بھی روافض کی نشانی ہے۔ اہل اللہ اور اہل حق، اہل سنت والجماع اس سے بھی پرہیز فرمائے۔ یہ بچے کالے والے پہنتے ہیں، یہ سب چینلوں کو دیکھ کے، ان کو یہ اوپر سوپر نہیں ہے کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ جن کو پتہ نہیں ہے اللہ جل جلالہ ان کو معاف فرمائے، اور اکثر حضرات کو پتہ نہیں ہے، باوجود بہت بیانات کے جتنا بیان دین کا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ اب یہ کہ کچھ کوشش ہم نے کی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے معاشرے کو اچھی رہے